آج شام کو میں تو سکون سے اپنے گھر میں پوچھا لگا رہا ہوتا ہوں، لیکن اچانک میری خالہ کی مجھے کال آتی ہے اور وہ غصے میں مجھے دھمکی لگاتے ہوئے کہتی ہیں کہ اگر آج بھی تم نے میرا پیسوں والا کام نہ کیا تو میں تمہیں واجب القتل قرار دے دوں گی، یہ چیک کرو۔ اب خالہ کی اتنی بڑی دھمکی سننے کے بعد ہلکا سا ڈر میں بھی جاتا ہوں کہ اتنی چھوٹی سی بات کے اوپر اتنی بڑی دھمکی کیوں لگا دیا، لیکن فوراً میں اپنی والدہ کے پاس آتا ہوں اور انہیں کہتا ہوں آپ جلدی سے تیار ہو جائیں، ہم نے خالہ کے پاس جانا ہے۔ میری والدہ بھی یہاں پر 2.5 منٹس لگا کے تیار ہو جاتی ہے، لیکن جیسے ہی میں محسن کے پاس آتا ہوں تو یہ سویا ہوا ہوتا ہے اور میرا دل کر رہا ہوتا ہے میں آج اس کو بھی ساتھ لے کے جاؤں، تو میں بھائی فوراً اس کو نیند سے کھڑا کر دیتا ہوں، یہ چیک کرو۔ خیر بعد میں جیسے ہی میں گھر کے صحن میں آتا ہوں تو سامنے ابو کی فراری کھڑی ہوتی ہے اور میں جیسے ہی فراری گھر سے باہر نکالنے لگتا ہوں تو بھائی گھر کے باہر والی گلی گٹر فل ہونے کی وجہ سے پانی سے بھری ہوئی ہوتی ہے، اور میرے والد صاحب پچھلے 2-3 دنوں سے BMW والوں کے ساتھ رابطے میں لگے ہیں کہ آ کے آپ ہمارا گٹر تو صاف کر دیں، ہماری پوری گلی پانی سے بھری ہوئی ہے، لیکن وہ تو بھائی ہماری بات ہی نہیں سن رہے۔ اب ان لوگوں کا کیا حل ہے مجھے کامنٹ کر کے لازمی بتانا، اور ابھی تک آپ لوگوں نے ولاگ کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے لائک کر دو اور ایک پیارا سا کامنٹ کرنے کے بعد ویڈیو کو پوری دیکھ کے جایا کرو، بھائی بڑی محنت لگتی ہے۔ خیر میری خالہ کا گھر ہوتا بھی ایک ٹاؤن میں، ہم جلدی سے ٹاؤن میں انٹر ہوتے ہیں اور تھوڑا سا آگے جانے کے بعد ہمیں مل جاتی ہے ان کی کوٹھی، اور میں نے آپ کو پہلے بھی ولاگ میں بتایا ہوا کہ انہوں نے یہ کوٹھی تقریباً 50 سے 55 لاکھ روپے میں بنوائی ہے۔ خیر گھر میں داخل ہونے کے بعد وہ تو ہماری مہمان نوازی کے لیے کچھ بنانے لگ جاتے ہیں، لیکن میں چھیڑنے لگ جاتا ہوں ان کی نیولی بورن بیٹی کو، اور وہ بھائی میری چھیڑنے کے بعد رو پڑتی ہے، اور اس کا نام بھی ماشاءاللہ عائشہ صدیق ہے۔ آپ کو اس کا نام کیسا لگا مجھے کامنٹ کر کے لازمی بتانا، اور جہاں پر فلور پر پڑی مجھے بوٹیاں نظر آتی ہیں جو بھائی میں بورڈ کے پیپروں میں چیٹنگ کرنے کے لیے پیپروں میں لے کے جاتا تھا، اور وہ الگ بات ہے کہ بھائی ایک دفعہ بوٹیوں کے ساتھ میں بورڈ کے پیپروں میں پکڑا بھی گیا تھا، وہ بڑی بھائی ایڈونچر سٹوری ہے، آپ نے سننی ہو تو بھائی کامنٹ میں لازمی بتانا۔ خیر یہاں پر میری خالہ کا بیٹا میرے ہاتھ میں اپنی امی کا موبائل پکڑاتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی یہ Vivo V20 ہے، آپ اس کو سیل کر کے کوئی اچھا سا موبائل لے کے آؤ، اور اس کی حالت میں نے آپ کو دکھا دی، اگر آپ میں سے کسی نے یہ پرچیز کرنا ہو تو مجھے کامنٹ کر کے لازمی بتانا، میں اس کو دے دوں گا۔ اب اصل میں میری خالہ بھی یوٹیوب کے اوپر کیلی گرافی کی ویڈیوز بناتی ہوتی ہیں، تو ان کو اس موبائل کے کیمرے کا ریزلٹ اچھا نہیں لگتا، وہ مجھے کہتی ہیں اس موبائل کو بیچ کے اور یہ 30,000 روپے اوپر ملا کے کوئی اچھا سا موبائل لے کے آؤ جس کا کیمرہ ریزلٹ اچھا ہو۔ اب ٹائم بھی مغرب کا تھا، مارکیٹیں بند ہونے والی تھی، میں فوراً خالہ کے اس موبائل کو ریسٹور مارتا ہوں، فوراً ان کے گھر سے باہر نکلتا ہوں اور بگاٹی پہ بیٹھ کے 3.5 کلومیٹر کا سفر کر کے میں پہنچ جاتا ہوں سیدھا بھاولپور کے الکریم پلازا میں۔ اب فراری کو سٹینڈ پہ لگانے کے بعد جیسے ہی میں پلازے میں داخل ہوتا ہوں تو فوراً مغرب کی نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، میں فوراً پلازے میں ایک مسجد ڈھونڈتا ہوں اور وہاں جا کے مغرب کی نماز ادا کرتا ہوں، کیونکہ بھائی نماز کے اوپر نو کمپرومائز، میں نماز کسی حالت میں بھی نہیں چھوڑتا۔ خیر نماز پڑھنے کے بعد پلازے میں کوئی اچھے سے کیمرے والا موبائل ڈھونڈنے لگ جاتا ہوں، اور تھوڑی دیر کے بعد مجھے نظر آتا ہے یہ OnePlus 70، اور جیسے ہی میں بھائی سے اس کا ریٹ پوچھتا ہوں تو وہ مجھے بتاتے ہیں اس کا 38,000 روپے۔ اب یہ فون مل رہا تھا 38,000 روپے کا، لیکن میرے پاس تھا 30,000 روپے اور ساتھ میں یہ موبائل تھا، اور یہی موبائل بیچنے کے لیے میں آ جاتا ہوں احمد بھائی کے پاس، اور یہ اس کا ریٹ لگاتے ہیں بھائی 8,000 روپے، اور ساتھ میں مجھے مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اس کو سیل نہ کرو، اس کو بس خود یوز کرو۔ پھر میں OnePlus 70 والا پلان کینسل کر کے آ جاتا ہوں اس دکان پر، اور یہاں مجھے پسند آتا ہے LG V60۔ میں بھی پھر اس موبائل کی ڈیل بنانے کے لیے فوراً دکان کے اندر جاتا ہوں، اور یہ بھائی مجھے اس موبائل کا بتاتے ہیں 33,000 روپے، اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، میں نے اپنے ولاگنگ کا کیریئر بھی بھائی اسی موبائل سے شروع کیا تھا۔ خیر اس کی 8 GB ریم تھی اور 128 GB میموری تھی، یہاں پر سفارشیں لگوا کے میں اس کا ریٹ کروا لیتا ہوں تقریباً 30,000 روپے، اور یہاں بیٹھ کے اس موبائل کو چیک کرنے لگ جاتا ہوں کہ اس میں کوئی فالٹ تو نہیں ہے، لیکن موبائل الحمدللہ 10/10 کنچا پیس پڑا ہوتا ہے۔ میں جلدی سے اپنی سیکریٹ جیب میں سے 30,000 روپے نکالتا ہوں، بھائی کو پے کرتا ہوں اور سلام کر کے آ جاتا ہوں اس کا چارجر وغیرہ لینے کے لیے۔ خیر یہاں پر نونے کو میں کہتا ہوں کہ مجھے سیمسنگ کا اوریجنل چارجر دے، وہ مجھے 500 روپے کا اوریجنل چارجر دیتا ہے اور وہ لے کے آ جاتا ہوں میں سیدھا اپنی خالہ کے گھر، اور یہاں پر بچے مجھے پڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں نیو موبائل دکھا، لیکن ان سے جان چھڑوانے کے بعد فوراً میں گھر کے اندر آتا ہوں اور آگے میرے خالو بیٹھے ہوتے ہیں، میں ان کو موبائل دکھاتا ہوں تو ان کو یہ موبائل بڑا پسند آتا ہے۔ آپ لوگ مجھے بتاؤ کہ یہ 30,000 روپے میں موبائل وارے میں ہے کہ نہیں؟